نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، فلا یرفث، تو روزہ رکھ کر آدمی بےہودہ کام یا بےہودہ بات نہ کرے، ولا یجہل، اور نہ بے وقوفی والے کام کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اور اگر کوئی آدمی سے لڑے، او شاتم، یا اس سے گالی گلوچ ہو، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یا اسے کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، یقیناً روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی خواہش میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنا ہوتا ہے۔ ہم یہ ذکر کر چکا ہے حدیث میں، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو ہواڑ ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ کستوری جو ہے سب خوشبوؤں سے یہ اچھی خوشبو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اٹھ کے معدے سے یا اس کے جو نا اندر سے نکلتی ہے، تو عام تو اس کو پسند نہیں کرتے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چونکہ روزے دار ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ منہ سے نکلنے والی جو ہوا ہے، ہوا اس کو بھی لگتی ہے، اللہ اس کو جو نا وہ پسند کرتے ہیں، کستوری خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند۔ تو اس کا نا وہ مسواک کے ساتھ یا منہ دھونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسواک کرنے سے یا برش کرنے سے ہوا ختم ہو جائے، کہ نہیں، یہ تو معدے سے نکلتی ہے، یہ منہ اور دانتوں والی نہیں ہے کہ جس کو صفائی کر تو صاف ہو جائے۔ اس کا جو نا وہ مسواک یا برش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مسواک آپ نے جب بھی چاہے صبح دوپہر پچھلے پیر کرنا، اس میں کوئی پریشانی نہیں، اس سے ہواڑ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں اس کے منہ کی ہواڑ پسند ہے؟ فرمایا: یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ یہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اور یہی روزے کا مفہوم ہے کہ آدمی صبح طلوع فجر سے لے کر شام غروب آفتاب تک یہ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو جو نہ وہ ترک کر دے۔ حالانکہ یہ سارے کام اس کے لیے اللہ نے حلال رکھے ہیں، لیکن روزے کے دوران یہ کام جو نہ وہ بند ہو جاتے ہیں، ان سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آدمی ہے روزے دار، یہ اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں کو ترک کرتا ہے۔ تو ساتھ فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ اس لیے کہ روزے کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، تیسری کوئی ذات یا کوئی تیسرا بندہ، تیسرا فرد نہیں جانتا۔ روزے دار کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، یا پھر اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روزے کے اندر جس قدر اخلاص ہوتا ہے نا، اس قدر اخلاص کسی اور نیکی میں نہیں ہے، کیونکہ باقی کاموں میں جو نا وہ ان کے اظہار ہو سکتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اور نیکی کے کام تو لوگوں کو وہ نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ
کرنے والے کی نیت نہیں ہوتی دکھلاوا، لیکن وہ لوگ تو دیکھتے ہیں، لوگ کو نظر آتا ہے سارے کام، لیکن روزہ جو ہے نا وہ اس کا بندے کے سوا اور اس کے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، یعنی اس کا جو ہے نا وہ اظہار نہیں ہوتا، یہ نظر نہیں آتا، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بھرپور اخلاص ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ ایسے عام ویکتی کو 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اس روزے کا جو اجر ہے اللہ کے سوا فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا روزہ میرے لیے ہے، میری خاطر اس نے اپنے خواہشات چھوڑی ہے، کھانا پینا چھوڑا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو میں خود دوں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے تو روزے دار اپنے منہ کی ہواڑ سے جو نہ پہچانے جائیں گے کہ یہ روزے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر یہ عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان روزوں کو کے تقاضوں کو نبھانے کی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے باقی اعمال کو قبول فرمائے۔